ایک اسٹوڈنٹ سے ایک بینچ کے اوپر سے آپ نے اسٹارٹ کیا، تو یہ پھر سفر کس طرح پائے تکمیل تک پہنچا؟ کائنات کے نظام میں کچھ ناممکن نہیں ہے۔ وہاں کی معاشرت بھی آپ نے دیکھی ہے، پاکستان میں بھی آپ ہر پاکستان کے کونے میں بھی آپ گئے ہیں، ان دونوں میں ڈفرینسز کہاں پہ کیا دیکھتے ہیں؟ اس ملک کو آپ اگر دوسرے ملکوں سے کمپیئر کریں، یہ کئی حوالوں سے بہت زبردست ہے، لیکن اس کے چیلنج بھی دوسرے ممالک سے کئی گنا زیادہ ہے۔ معاشی ترقی کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ ایک ہی رستہ ہے اس کا، جی دیکھیں سپورٹ بڑھ جائے کسی طرح۔ کوئی ایسی مشکل جو آپ کی زندگی میں سامنے آئی ہو؟ اوور آل لائف میں ہوپ کے لیے قرآن پاک ایک بہترین کتاب ہے، اللہ کا جو میسج ہے بہت بڑا ہے۔ آپ کس پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں؟ کبھی بھی کسی کو مکمل جماعت نہیں کہہ سکتے، پی ٹی آئی کے ہزار چیلنج ہیں، ہزار مسائل ہیں، ٹیم کے مسائل ہیں، اب دیکھیں پنڈورا باکس نیا کھل گیا ہے۔ السلام علیکم، پروگرام سمجھنا ضروری ہے کے ساتھ میں ہوں میاں محمد عثمان۔ آج میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ پاکستان میں اگر تعمیری اور فکری سوچ کو اجاگر کرنے میں دیکھا جائے تو سب سے اہم کردار ایک موٹیویشنل اسپیکر قاسم علی شاہ صاحب کا ہے۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ شاہ صاحب، آپ نے آج تک جتنا کام کیا، نو ڈاؤٹ کہ ہر انسان کو معلوم ہے کہ آپ نے اپنے ورک سے لوگوں کو اتنا موٹیویٹ کیا کہ پوری دنیا میں آپ کی آواز پہنچی۔ یہ فطری ذہانت تھی یا کہ مطالعہ تھا؟ عثمان بھائی بہت بہت شکریہ۔ یہ دونوں چیزیں تھیں جی، ایک تو قدرتی فطرتی رجحان تھا اور اس کے ساتھ ساتھ چیزوں کو پالش بھی کیا گیا، اور یہ دونوں چیزیں مل کے ایک شکل اس کی بن گئی۔ قدرتی فطرتی رجحان کیونکہ ایک انرجی کی شکل میں ہوتا ہے، اس انرجی کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں، اس کو تھوڑا سا پالش کر لیتے ہیں، وہ جو ریاض کا ورڈ بولا جاتا ہے کہ جی ریاض کریں تو آواز بہتر ہو جاتی ہے، تو اگر آپ ریاض کرتے ہیں تو چیزوں کی شکل اور بہتر شکل میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ کا بڑا شکر ہے، یہ پڑھانے سے، ٹیچنگ سے، کوچنگ سے، بلوس پڑھانے سے بڑا فائدہ ملا۔ یہ لوگ کہتے ہیں جی آپ معاوضہ لیں تو فائدہ ہے، میں کہتا ہوں معاوضہ نہ لیں تو بہت بڑا فائدہ ہے، کیونکہ جو کچھ آپ سیکھ جاتے ہیں وہ پرائس لیس ہوتا ہے۔ شاہ صاحب، اگر معاوضہ نہ لیں تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایک اسٹوڈنٹ سے ایک بینچ کے اوپر سے آپ نے اسٹارٹ کیا اور آج ماشاءاللہ ایک بہت بڑی فاؤنڈیشن وجود میں آ گئی، تو یہ پھر سفر کس طرح پائے تکمیل تک پہنچا؟ دیکھیں اصل میں نا، ہم لوگ وسائل کی بنیاد پہ کام کرتے ہیں کہ ریسورسز یہ ہیں اور کرنا یہ۔ وسائل اور ریسورسز سے بھی زیادہ بڑی چیز ایک پیشن۔ یہ جو پیشن ہے یہ کیا کمال کرتا ہے کہ سم ٹائم آپ کو وہ امکانات کو جنم دے دیتا ہے جو عام طور پہ سوچے بھی نہیں ہوتے۔ کائنات کے نظام میں کچھ ناممکن نہیں ہے، قوانین فطرت کی قید ضرور ہے، لیکن آپ جب بھی وش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ سے فضل مانگتے ہیں، کرم مانگتے ہیں، وہ اسباب، وہ حالات، وہ واقعات، وہ اشیاء سامنے آنے لگ پڑتی ہیں جو آہستہ آہستہ ایک کہہ لیجئے کوئی شکل روپ اختیار کرتی ہیں اور آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے سفر۔ اچھا سر، آپ نے آج تک ہم نے جتنا بھی آپ کو اسٹڈی کیا، آپ نے اشفاق احمد اور واصف علی واصف صاحب اور ان سب کو بے شمار اپنے واقعات میں آپ ان کی باتوں کو کوٹ کیا۔ ایک چھوٹا سا مطلب جو ہم نے دیکھا کہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے صحابہ کرام کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ انہیں بہت کم کوٹ کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ عثمان ایسا نہیں ہے، اگر آپ سرچ کریں قاسم علی شاہ اور عشق رسول تو آپ کو ایک بہترین کمپین نظر آئے گی، بے شمار ویڈیوز نظر آئیں گی جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں نے بیان کی۔ میرے بے شمار لیکچر اصل میں آپ نے سنے نہیں ہوں گے، بعض اوقات بندہ بغیر کسی تحقیق کے ورک کے کویشچن کو پلیسڈ کر دیتا ہے، جس میں نے سیرت کی کتابیں پوسٹ کی ہیں، بتایا ہے، حوالے دیے ہیں۔ آپ اس فاؤنڈیشن کا کمال دیکھیے، یہ بھی آپ کو ورک کر کے آنا چاہیے تھا کہ اس فاؤنڈیشن نے صرف سیرت کی معاملات رسول 5000 کاپیاں ابھی تک بانٹی ہیں، لوگوں نے ایک نہیں بانٹی ہوتی، 5000 کاپیاں معاملات رسول قیوم نظامی صاحب کی وہ بانٹی۔ آپ اندازہ لگائیے قیوم نظامی صاحب نے سیرت پہ لکھا ہے، ان کا نام میں نے انتصاب میں شامل کر دیا، کئی کتابوں کے ان کے نام کر دیا کہ انہوں نے سیرت پہ لکھا ہے، میں ان کا ادب اور عشق کرتا ہوں۔ تو یہ تو بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو سیرت کے حوالے سے، دین کے حوالے سے آپ کو ملیں گی، آپ اس پہ تھوڑا سا ورک کر لیجیے۔ سر صحابہ کرام کے حوالے بے شمار چیزیں ہیں سر، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ جب بھی خیر کی چیزوں کو کوٹ کرتے ہیں، یہ کوئی ایک تو مدرسہ نہیں ہے سر، یہ کوئی کہہ لیجئے جامعہ نہیں ہے سر، یہ ایک فاؤنڈیشن ہے جو پرسنل ڈیولپمنٹ، سیلف ہیلپ کے حوالے سے کام کر رہی ہے اور اس میں دین کی جتنی خدمات ہیں اس کو اکنالج بھی کر رہی ہے۔ کیا یہ ایک مخصوص طبقے کے لیے صرف موٹیویشنل مطلب آپ کی کمپین ہوتی ہے یا کہ ہر طبقے کے لیے؟ اچھا دیکھیں، یہ کیونکہ سارا سفر ہے ایتھکس اور ویلیوز کا سفر،
ان سب چیزوں کو کہیں نہ کہیں میں نے پروموٹ کرنا شروع کیا کہ والدین کا احترام کرنا چاہیے, بہن بھائیوں کے کام آنا چاہیے, دوسروں کو رسپیکٹ دینی چاہیے, آسانی پیدا کرنی چاہیے, کتاب پڑھنی چاہیے, خود شناس انسان بننا چاہیے, تعلیم میں سکلز شامل ہونی چاہیے. ہم جو ڈگری دیتے جا رہے ہیں, نمبر دیتے جا رہے ہیں, وہ کافی نہیں ہے, ہنر دینا چاہیے. یہ ساری کمپینز ہیں, اس سے ہر طرح کے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. میں کہتا ہوں جی نوکری سے زیادہ پوٹینشیل کاروبار میں ہے. میں نہیں کہتا ہر ایک کو نوکری چھوڑ دینی چاہیے, میں نے کبھی نہیں کہا کہ سارے نوکری چھوڑیں اور کاروبار کر لیں, لیکن میں نے یہ ضرور کہا کہ ایسا بندہ جو کاروبار کر سکتا ہے اور نوکری کر رہا ہے وہ زیادتی کر رہا ہے. آپ نے تو دنیا کے کافی ممالک کا وزٹ بھی کیا ہوگا, وہاں کی معاشرت بھی آپ نے دیکھی ہے, پاکستان میں بھی آپ, ہر پاکستان کے کونے میں بھی آپ گئے ہیں, ان دونوں میں ڈفرینسز کہاں پہ کیا دیکھتے ہیں قوموں میں؟ دیکھیں پرابلم یہ ہے, پاکستان ایک بڑا مختلف ملک ہے کئی حوالوں سے, جو اس کی اسٹرینتھس ہیں اور کئی چیلنج ہیں. اسٹرینتھ کیا ہے؟ یہ ملٹی کلچر ہے, اس میں دنیا کے کئی طرح کے جینز لوگوں میں پائے جاتے ہیں. ماضی اٹھا کے دیکھ لیجئے اس انڈو پاک کا, تو آپ حیران ہوں گے کتنے حملے ہوئے, بیرونی حملے, کتنی قومیں یہاں آباد ہیں, کتنے کلچرز ہیں, کس طرح کی زبانیں بولی جاتی ہیں, پھر ماحول, آب و ہوا بڑا مختلف ہے. پھر آپ دیکھیے کہ موسموں کی تبدیلیاں, اور اگر آپ اس کے ساحلی پٹی سے پہاڑوں تک جا کے دیکھیں آپ کہیں گے عجیب ہے, ایسا ملک آپ کو کہیں نہیں ملے گا. لوگ ذہین بہت زیادہ ہیں. چیلنج کیا ہیں؟ چیلنج یہ ہے ہم قوم نہیں بن سکے, چیلنج یہ ہمارے نیریٹو نہیں بن سکے, چیلنج یہ ہے کہ ہمیں آج تک سمت نہیں بتائی کہ پہنچنا کہاں پر ہے. پاکستان تو بنا لیا, اب پاکستان کو کیسا ہونا چاہیے, تو وہ پرانے والا ہونا چاہیے, نئے والا ہونا چاہیے, یہ ساری ڈیبیٹس باقی ہیں. تو یہ سارے بڑے چیلنج ہیں ہمارے. پھر ہمارے انٹرنل اور ایکسٹرنل دشمن بڑے رہے, مسائل بڑے رہے, دہشت گردی کی جنگ پاکستان نے جڑی, اس کے ساتھ ہر بارڈر, ہر محاذ ہمارا بڑا مشکل رہا. تو بے شمار ریسورسز ہماری سیکیورٹی پہ لگ گئے, اب بھی لگ رہے ہیں. تو یہ اس ملک کو آپ اگر دوسرے ملکوں سے کمپیئر کریں, یہ کئی حوالوں سے بہت زبردست ہے, لیکن اس کے چیلنج بھی دوسرے ممالک سے کئی گنا زیادہ ہے. سر وہ تو آپ نے بالکل ٹھیک اسے ڈیفائن کیا. میرا مقصد بات کرنے کا یہ تھا کہ ان دونوں قوموں میں ڈفرینسز آپ کہاں پہ کیا دیکھتے ہیں جب آپ بیرونی دنیا میں جاتے ہیں؟ وہاں کے لوگوں کا کلچر, وہاں کے لوگوں کو اگر آپ ان کے سٹوری ٹیلرز کو دیکھتے ہیں, اگر وہ انہیں جس طرح گائیڈ کرتے ہیں, وہ کس طرح پروموٹ کرتے ہیں, اور آپ جب یہاں پہ ورک کرتے ہیں تو ان دونوں میں آپ کو کہاں پہ فلاز نظر آتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, میں باہر کا کوئی لٹریچر تو نہیں جا کے پڑھتا, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جس طرح اس قوم کے کچھ پازیٹیو ہیں کچھ نیگیٹیو ہیں, دنیا کے ہر ملک کے اس طرح کچھ پازیٹیو ہیں کچھ نیگیٹیو ہیں. تو کئی ممالک ایسے ہیں جن کے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہیں, کئی ملک ایسے ہیں جن کی گورنمنٹ بڑی اسٹرانگ ہے, کئی ملک ایسے ہیں جہاں پر ٹورزم اتنا زیادہ آتا ہے, لائک ترکی ہے. تو کووڈ سے پہلے تک تقریباً 4-5 کروڑ بندہ ہر سال صرف وہاں پر وزٹ کرنے آتا تھا. یہ سب چیزیں دنیا کے کئی ممالک میں آپ دیکھیں گے جو بڑی خیر کی ہو رہی ہیں. تو آپ اس کو موازنہ مقابلہ تب کرتے ہو کہ بالکل کسات ہے, لائک پاکستان انڈیا کا مقابلہ موازنہ ہو سکتا ہے, لیکن پاکستان یو کے کا مقابلہ میں سمجھتا ہوں ایک بے معنی ہے. ایجوکیشن سسٹم کا مقابلہ موازنہ ہو سکتا ہے کہ آپ اگر اسکینڈینیوین بیلٹ کو دیکھیں تو ایجوکیشن میں بہت آگے ہیں, آپ اگر پاکستان کو دیکھیں بہت پیچھے ہے. انڈیا ہم سے ایجوکیشن میں بڑا آگے جا رہا ہے, ای کامرس میں بڑا آگے جا رہا ہے, ڈیجیٹل ایجوکیشن میں بڑا آگے جا رہا ہے. تو پاکستان میں ان چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. لٹریسی ریٹ اگر ہم اپنے ہی پاکستان کے اندر دیکھیں تو گلگت سائڈ پہ زیادہ ہے. ایسا ہے جی, گلگت سائڈ پہ زیادہ ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں, اب ہم تھوڑا سا چینج کرتے ہیں تھوڑے سے سبجیکٹ کو, اگر آپ آئیڈیالوجی کی طرف آتے ہیں, آئیڈیالوجی میں آپ کس پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں اصل میں نا پولیٹیکل پارٹی, آپ ایک ووٹر کی طرح, تو میں پی ٹی آئی تو میں نے ووٹ ڈال دیا ہوگا, لیکن آپ کبھی بھی کسی کو مکمل جماعت نہیں کہہ سکتے. پی ٹی آئی کے ہزار چیلنج ہیں, ہزار مسائل ہیں, ٹیم کے مسائل ہیں. اب دیکھیں پنڈورا باکس نیا کھل گیا ہے, کئی طرح کے پرابلمس چل رہے ہیں. میں خان صاحب کی ایمانداری, لائلٹی کی تو ہم سب قسم کھا لیتے ہیں, لیکن اسٹریٹجیز بنانا, اس ملک کے لیے ویژن سیٹ کرنا, پھر ایک بے صبری قوم ہے, یہ بڑا مسئلہ ہے. وہ صبر کہاں سے لے کر آیا جائے جو 10-20 سال کا ایک سکسیشن پلان ہو سکے. تو ہزار چیلنج ہیں جو فیس کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. معاشی ترقی کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ان کے بھی جو اعداد و شمار تھے وہ بھی آپ سب قوم کے ایک ہی رستہ ہے اس کا جی. دیکھیں ایکسپورٹ بڑھ جائے کسی طرح, جب تک ملک ایکسپورٹ نہیں کرتا, اس کی امپورٹ کم. انہوں نے امپورٹ پہ بڑا کام کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, امپورٹ کئی چیزوں کی کم ہو گئی ہے, لیکن ایکسپورٹ بڑھے, انڈسٹری چلے. جس ملک میں انڈسٹری چلتی ہے, اب رہا سہا ایک ہی کام پھر دوبارہ رہ گیا پراپرٹی کا, کنسٹرکشن کا, لیکن ایکسپورٹ بڑھتی ہے اگر, تو ملک میں انقلاب. آپ نے ہر سوچ پہ, ہر کسی کے ہر مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ نے ان کو اپڈیٹ کرنے کے لیے ان کے بڑا ورک کیا ہے. فکری تعمیری سوچ نوجوانوں میں آپ نے انڈکٹ کرنے کے لیے بے شمار ورک کیا ہے.
آپ کو اس کے نتائج کیا آتے ہیں پبلک سے؟ پھر دیکھنے میں آتا ہے کہ مخالفت بھی اسی طرح ہی لوگ کرتے ہیں. حسد رہے گا جی, آپ کام کر رہے ہیں تو حسد تو ہوگا. اچھا, اب وہ نتائج بڑے ایک طرح کے نہیں ہیں جی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. کئی لوگ لکھنا شروع کر دیتے ہیں, کئی لوگ بولنا شروع کر دیتے ہیں, کئی لوگ وہ نیا مشن شروع کرتے ہیں. بے شمار میرے ایسے بچے ہیں جنہوں نے کوئی نہ کوئی ذمہ داری اٹھا لی ہے. کوئی کسی کی فیس دے رہا ہے, کوئی اپنے گاؤں میں کوئی آسانی پیدا کر رہا ہے. ہمیں سکسیس سٹوریز کئی طرح کی ملتی ہیں. میرج لائف کئیوں کی بہتر ہو گئی ہے, کئی لوگوں نے جاب چھوڑی, بزنس شروع کر دی, کئیوں کو جاب مل گئی. یہ ایک طرح کے نتائج نہیں ہو سکتے. یعنی آپ اگر کہہ لیجئے کہ صحیح معنوں میں کام ہوا اور اسپریڈ ہو گیا, اس کے نتائج ایک طرح کے نہیں ہوں گے کبھی بھی. مختلف طرح کے نتائج آپ دیکھتے ہیں. کئی لوگ ملتے ہیں, آپ ایسے ایک مثال لیجئے, جو محبت کرتے ہیں, ادب کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ انہیں کچھ فائدہ ہوا تو کرتے ہیں. بغیر نفع کے, بغیر فائدہ ملے, بغیر خیر ملے تو کوئی کسی کو اکنالج نہیں کرتا. عثمان بھائی, آج لوگ اپنے ابا جی کی نہیں سنتے, لوگ ویڈیو سن لیں. لوگ اپنے ٹیچر کی نہیں سنتے, لوگ آپ کی ویڈیو سن لیں. لوگ اپنے پروفیسر کی نہیں سنتے, لوگ آپ کی ویڈیو سن لیں. یہ کوئی کرامت سے کم نہیں ہے. تو رہ گیا کرٹیسزم, اختلاف رائے. سر وہ تو ہر بندے پہ ہوتا ہے, جو کچھ کر رہا ہے, جو کچھ نہیں کر رہا. آپ ایک چینل میں ہیں, اینکر ہیں, آپ کی اپنی لمٹ کے مطابق آپ کی کرٹیسزم ہے. آپ کے اپنے سسٹم میں کچھ لوگ آپ کے خلاف ہوں گے, کچھ لوگ حق میں ہوں گے. جہاں آپ نے پہلے کام کیا ہوگا, کچھ لوگ آپ کو اچھا کہہ رہے ہوں گے, کچھ لوگ آج بھی برا کہہ رہے ہوں گے. آپ معاشرے میں, محلے میں جہاں رہتے ہیں, 2 آپ کے ساتھ اچھے ہمسائے ہیں, 3 آپ کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں. تو آپ کا کینوس اگر بڑا ہو گیا, فرض کیجئے کہ آپ کا کام سپریڈ ہو گیا, تو پھر اسی لیول کی مخالفت آپ کو دیکھنی پڑتی ہے. بالکل ٹھیک. یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. رہیے ساتھ ہمارے. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ شاہ صاحب موجود ہیں, ہم ان سے مزید گفتگو جاری رکھتے ہیں. شاہ صاحب, آج ہمیں معاشرے میں ایسی ذہنیت بھی دیکھنے کو ملتی ہے. ابھی کل پرسوں ہم نے ایک ویڈیو دیکھی ہے, ایک بچے کو, 4 سالہ بچے کو اس نے اٹھا کے دریا میں پھینک دیا. ایک بچے کی ابھی کل ڈی آئی جی صاحب نے اس کو بازیاب کروایا ہے کہ باپ نے اپنے بچے کو باندھ کے گھر میں رکھا ہوا تھا. تو اس طرح کے بے شمار واقعات چھوٹے بچے, معصوم بچوں کے ساتھ, ایسے لوگوں کو کس طرح سے موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں, یہ موٹیویشن کا تعلق نہیں ہے, لوگوں کی ذہنی صحت چیک کرنی پڑے گی. یہ تو کوئی بندہ اپنے بچے کو نہیں مار سکتا, کوئی بندہ اپنے بچے کو باندھ نہیں سکتا, کوئی بندہ دریا میں نہیں پھینک سکتا. اس کے لیے پاگل ہونا ضروری ہے, بڑی معافی کے ساتھ. آپ اگر ان لوگوں کی ذہنی صحت چیک کریں گے, ان کے حالات و واقعات کے تناظر میں چیزوں کو دیکھیں گے, تو پتہ لگے گا کہ ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے. اس کو جرنلائز نہیں کیا جا سکتا. یہ بالکل ایسی ہے جیسے پاگل خانے میں اللہ معافی آپ چلے جائیں تو کوئی شخص سے کپڑے پھاڑ رہا ہے, وہ آپ نارمل نہیں اسے کنسیڈر کرتے. جو بندہ ہے, آپ سب بچے لے کے ٹرین کے آگے بیٹھ گیا ہے, وہ نارمل نہیں ہے. ٹھیک ہے, حالات و واقعات بڑے دکھ والے ہوں گے, لیکن اس کی کوئی ذہنی صحت کو بھی چیک کرنا پڑے گا. اور میرا یہ خیال ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ سماج میں لوگوں کے ذہنی عارضے, انگزائٹی, ڈپریشن, پریشانیاں, بائی پولر, obsessive compulsion disorder بڑھ گیا. اچھا شاہ صاحب, چونکہ آپ سائیکائٹرسٹ اور ان سب کے ساتھ بھی آپ کی بڑی نشستیں رہی ہیں, یہ سب کچھ, تو یہ ایسے لوگ تو معاشرے میں دن دناتے پھرتے ہیں نا, بے شمار. ان سے تو اگر ان کے اپنے بچوں کو اتنے جو ہے وہ تھریٹس کا سامنا ہے, تو معاشرے میں تو اور بھی بڑے لوگ ہیں, اور اسی لیے جرائم بڑھتے بھی جا رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ کہاں پہ سمجھتے ہیں, کہاں پہ لیکس جو ہے نا وہ دیکھیں, جب تک سماج کے نظام میں جسٹس نہیں آتا, ہم جسٹس کو نا عدالت تک صرف محدود کرتے نہیں, نظام میں جسٹس ہونا چاہیے. وہ نظام میں جسٹس اور اپرچونٹیز نہیں ہوتی, اسٹیٹ انشور نہیں کرتی. دیکھیں, سماج اتنی طاقتور چیز ہے, معاشرہ اتنی طاقتور چیز ہے, اسٹیٹ کے پاس اتنی بڑی پاور ہوتی ہے, وہ پر امن معاشرہ پیدا کر دے, لوگ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لوگوں کو اپنے کل پہ یقین نہیں ہے. اس سماج میں کل پہ یقین ختم ہونے لگ پڑا. لوگ اکٹھا کری جا رہے ہیں, لوگ یعنی کہ انہیں اندازہ نہیں ہے کتنا اکٹھا کر لیتے ہیں, لوگ کس حد تک چلے جاتے ہیں. تو جس معاشرے میں آپ لوگوں کو کوئی ذہنی سکون نہیں انہیں ملتا, انہیں آسانی نہیں ملتی, ان کے رشتے خراب ہیں, ان کو اپنے مستقبل پہ یقین نہیں ہے, ایمانیات کی حالت بڑے نیچے ہے, حسد بہت اوپر چلا گیا ہے, کینہ بہت زیادہ ہے, کسی کی کامیابی برداشت نہیں ہوتی, کسی کی ترقی کرنا برداشت نہیں ہوتا, وہاں پر آپ کہیں کہ صرف لیکچروں سے چیزیں نہیں بدل سکتی. بے شمار چیزیں چاہیے, جسٹس چاہیے, مساوات چاہیے, انصاف چاہیے, میرٹ چاہیے, رائٹ پرسن رائٹ پلیس پہ چاہیے, حقدار کو حق ملنا چاہیے. پھر دیکھیے معاشرہ کہاں جاتا ہے. یعنی کہ کوئی ایک ایسا پہلو نہیں ہے جس سے ان لوگوں کو ان کی منزل مل سکے. عثمان بڑا غلط ہے, جیسے میں کہوں کہ میڈیا صرف ذمہ دار ہے, تو صرف میڈیا ذمہ دار نہیں ہے, سب ڈاٹس ملتے ہیں. اس میں لا اینڈ آرڈر ادارے بھی ہیں, اس میں فوج بھی ہے, اس میں عدلیہ ہے, اس میں سول سروسز بھی ہے, اس میں ہمارے
سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, اس میں رائے عامہ دینے والے لوگ, اس میں اینکرز بھی ہیں, اس میں ہمارے دین دار طبقہ بھی, اس میں لکھنے والے بھی, بولنے والے, سب ملتے ہیں تو معاشرہ ہوتا ہے. آپ کسی ایک کو غلط نہیں کہہ سکتے. شاہ جی, جس طرح ابھی ہم نے یہ ساری ڈسکشن کی ہے, تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ ابھی اس ملک کے حالات ٹھیک ہونے میں ابھی تو پھر بہت وقت چاہیے. ٹائم لگے گا جی, میں سمجھتا ہوں مشکل ہے, بہت مشکل, بہت مشکل. ناممکن تو نہیں میں کہہ سکتا, اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے, لیکن بڑے ہرڈل ہیں سر. ہم پھر میں کہوں گا یہ 12 کروڑ یوتھ ہے سر, یہ 12 کروڑ یوتھ کو سمت کون دے گا؟ آپ کی کوالٹی ایجوکیشن تو ہے نہیں. آپ یونیورسٹی کی تعلیم نکال کے دیکھ لیجئے, تعلیم لینے کے بعد نہ نوکری ہے اور نہ ہی بچے کے پاس سکلز ہیں. اچھا, سکل ایک ایسا رستہ ہے, سکلز کا رستہ ایسا, بچہ خود ہاتھ پاؤں مار کے نکل جاتا ہے, فری لانسر بن جاتا ہے, کمپیوٹر لیپ ٹاپ کے ذریعے کچھ کمانے لگ پڑتا ہے, موبائل کے ذریعے کچھ کمانے لگ پڑتا ہے. اچھا, یونیورسٹیاں تو ایک بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں ہر یوتھ کے اعتبار سے. یونیورسٹیوں کو, مجھے میرے ایک وی سی صاحب سے ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی شاید کوئی آپ کو کوئی ایسا نوٹس بھی دیا تھا کہ جی آپ لیکچر نہیں دے سکتے, کچھ ایسا ہوا تھا ماضی میں؟ آج تک تو ایسا نہیں ہوا کبھی. اب یہ بھی ایک سوالیہ نشان تھا کہ اگر کوئی بندہ پروموٹ کر رہا ہے کسی کو, تو پھر تو میرا خیال ہے کسی یونیورسٹی کو اس طرح کا. میں تو کتنی یونیورسٹیوں کے ساتھ کام کر رہا ہوں, ہائر ایجوکیشن کمیشن میں گاہے بگاہے میں لیکچر دینے جاتا رہتا ہوں, اللہ کا بڑا شکر. بالکل. وہ بھی اصل میں ہوتا پتہ ہے کیا سر, کوئی بھی بات افواہ 2 منٹ میں بن جاتی ہے. 2 منٹ میں. میں تو آج بھی کسی وائس چانسلر کو مل کے آیا ہوں, اور اصل میں ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں کچھ لے نہیں رہے سر, دے رہے ہیں. مثلا 250 بچوں کو اسکالرشپ فاؤنڈیشن دے رہی ہے. وہ تو آپ کا حق بنتا ہے, اگر آپ اپنی اسکلز کو استعمال کرتے ہیں, ٹائم دیتے ہیں, تو یہ آپ کا حق ہے. دیکھیں جہاں بزنس ہو رہا ہے وہاں سے بزنس لے لینا چاہیے, جہاں پر آپ اپنی سروس بزنس کے ذریعے لے لیں, لیکن ان اداروں کو تو سپورٹ کرنا چاہیے ہمیں. ہم پبلک سیکٹر کی جتنی یونیورسٹیز ہم سپورٹ کرتے ہیں, ہم لیکچر سیشن اسکالرشپ سب فری آف کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں سب چیزیں. یہاں پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب, آپ نے اب کوئی ایسی مشکل جو آپ کی زندگی میں سامنے آئی ہو, اور پھر آپ کس کو سنتے ہیں اور کن کو آپ رہنمائی ان سے لیتے ہیں جس سے پھر آپ اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے, زندگی کی مختلف طرح کی سچویشنز ہیں, آپ کو رائٹ پرسن کے پاس جانا چاہیے. دانت میں درد ہے تو ڈینٹسٹ کے پاس جانا چاہیے. آپ کی زندگی میں کوئی ایسا عارضہ ہے جو ذہنی ہے تو کسی سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ کو ڈھونڈنا چاہیے. آپ کا جوتا ٹھیک نہیں, موچی کے پاس چلے جاتے ہیں. تو سچویشن ٹو سچویشن ویری کرتا ہے, لیکن اوور آل لائف میں ہوپ کے لیے قرآن پاک ایک بہترین کتاب ہے. اللہ کا جو میسج ہے بہت بڑا ہے. ایمان بہت ضروری ہے, اللہ پہ بھروسہ کرنا بہت ضروری ہے. ڈے فرسٹ جب آپ نے 20-21 سال کی عمر میں ایک آرگنائزیشن, مطلب ایک ٹیچنگ کا آغاز کیا, اسکول بنایا, گلشن راوی سے آپ کا سفر ہوا, تو سر آج تک بیچ میں کبھی ایسا ہوا کہ ٹوٹ گئے ہوں یا مایوسی ہوتی ہو؟ روز چیلنج ہے نا, چیلنج کے بغیر تو لائف نہیں ہے عثمان بھائی. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چیلنج چلتے رہتے ہیں. آج کے چیلنج اور ہیں, 20 سال پہلے کے اور تھے, 15 سال پہلے کے اور تھے, 2 دن پہلے کے اور تھے, آئندہ 2 دن میں نہیں ہوئیں گے. تو یہ زندگی تو ایسی ہے. یہ آپ کہیں کہ اگر اسٹریٹ پاتھ ہے تو نہیں ہے. آپ اسٹریٹ پاتھ تو ویلے بیٹھ کے ہو سکتا ہے. اگر آپ, میں مڑ کے دیکھتا ہوں تو 20-23 سال فکر مندیوں کے رہے ہیں, ذمہ داریوں کے رہے ہیں. غیر ذمہ داری اس میں نہیں رہی. وہ کام کے حوالے سے ہو, فیملی کے حوالے سے ہو, بہن بھائیوں کے حوالے سے ہو, بچوں کے حوالے, جو ذمہ داری میں لے سکتا ہوں میں نے ہمیشہ قبول کی. کوئی ایسا لمحہ جس لمحے آپ نے یہ سوچا ہو کہ یار مجھے اس موقع پہ یہ میں نے موقع مس کر دیا, مجھے اس موقع پہ اگر میں یہ کر لیتا تو آج میرے لیے مزید بہتری ہوتی, کوئی ایسا ذہن کم ہی ہوا ہے صاحب, بے شمار چیزیں غلط ہوئی ہیں میرے سے, مینیج کرنی پڑتی. غلطی ہو جائے پھر اس کا کیسے کرتے ہیں؟ مینیج کرنا پڑتا ہے, لرن کرنا پڑتا ہے, سیکھنا پڑتا ہے, نئی اسٹریٹجی بنانی پڑتی. دیکھیں آپ کے کوئی بھی کرائسس ہیں, کوئی بھی ایشوز ہیں, آپ کو لے کر چلنے ہیں نا جی, بھاگ تو سکتے نہیں. یہ جو رنگ ہے سارا باکسنگ کا, اس میں کبھی آپ مکہ مارے ہوتے ہیں, کبھی کھا رہے ہوتے ہیں, یہ لائف ہے. اچھا شاہ صاحب, میں نے نا بڑے عرصے سے آپ کو ایک چیز میں دیکھا کہ آپ نے صرف 5 بجے تک آفس میں ٹائم دینا ہے, اس کے بعد آپ کا ٹائم فیملی کے ساتھ ہے. یہ کتنے عرصے سے یہ سلسلہ؟ یہ کچھ سالوں سے ہے جی, پہلے نہیں تھا ایسے. کچھ سالوں سے بڑی محنت کر کے اس کو مینٹین کرنا شروع کیا. ٹھیک, یہ کامیابی کی سیڑھی چڑھنے کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا یا کہ اسٹرگلنگ دور سے ہی آپ کرتے؟ نہیں, اسٹرگلنگ دور میں نہیں تھا. اسٹرگلنگ دور تو اب بھی رہا ہے, ہر دور میں میں نے محنتیں کی ہے, لیکن آپ سمجھ آئیے کہ آپ کو ورک لائف بیلنس بہت ضروری ہے. آپ کی فیملی کو بھی ٹائم چاہیے, آپ کے بچوں کو ٹائم چاہیے. آپ جس حد تک ممکن ہو سکے ان کو ساتھ جوڑیں. کل چھٹی کا دن گزرا ہے تو میں اپنے بچوں کو ایک ورک شاپ اٹینڈ کروانے لے گیا, خود پک کیا, ٹائم گزارا, سنا, سمجھا.
یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر آپ نے گھریلو ازدواجی زندگی بھی بہتر رکھنی ہے تو آپ نے پراپر ٹائم پھر گھر میں بھی بہت سرو ضروری کرنا ہے. آپ اس کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے. ترقی نہیں آپ سمجھ لیجیے انسان کے سکون کی جڑیں کہیں نہ کہیں گھر میں ہوتی ہیں. اگر وہاں سکون نہیں ہے تو پھر کام میں بھی کوئی سکون نہیں ہے. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن، اس کے بعد کوئی نیکسٹ پروجیکٹ؟ اصل میں فاؤنڈیشن کے اتنے پروجیکٹس ہیں اس وقت، اس میں سے کچھ نشر ہوتے ہیں کچھ نشر نہیں ہوتے. تو اس کو تو ہم مینٹین کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ساری ذمہ داریاں ہم نے لے لی ہیں اس کو مینٹین کر کے کسی نہ کسی طرح لے کر چلتے چلے جائیں. تو ابھی تو یہی دعا کرتے ہیں. آگے دیکھیے. بالکل ٹھیک. ابھی تو آپ ایجوکیشن سسٹم کو اور لوگوں کی تعمیر سوچ کو ابھی آپ اس کو ورک کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ کا نیکسٹ کوئی پروجیکٹ جس کے اوپر آپ نے ابھی سے منصوبہ بندی شروع کر دی ہو؟ عثمان بھائی ابھی تک ماضی میں بھی دیکھوں تو میں نے اپنے موجودہ وقت ہر زمانے کا پریزنٹ مومنٹ میں جو کر سکتا تھا دی بیسٹ کیا. آگے اللہ پہ چھوڑ دیا. قدرت کا نظام ہے، قدرت آپ کو تیار کرتی ہے. میں ٹیچر تھا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا میں وائرل ہو جاؤں گا کبھی، میری ویڈیوز وائرل ہو جائیں گی. آج میں آپ کے ساتھ بات چیت کروں مجھے نہیں پتا آنے والا وقت کیا ہے، میرے اللہ کو پتا ہے. لیکن جو آج میں کر رہا ہوں میں کتنی محنت سے کر رہا ہوں، کتنی ایمانداری سے کر رہا ہوں، کتنے کمٹمنٹ سے کر رہا ہوں، یہ بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک. اچھا شاہ صاحب، آپ نے انجینئرنگ بھی کی تھی؟ میں نے چھوڑ دی تھی جی. چھوڑ دی تھی؟ اس کی وجہ کیا ہو؟ میری وہ فیلڈ نہیں تھی جی. مجھے سمجھ آ گیا ایسی ہے جیسے غلط بس میں بیٹھ گیا ہوں. تو آپ شرافت ہے بندہ چپ کر کے بیٹھا رہے پھر جا کے بس بدلے. مجھے تھرڈ ایئر میں سمجھ آ گیا کہ میری فیلڈ نہیں، مجھے چینج کر لینی چاہیے. بالکل. بہت شکریہ شاہ صاحب. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ قاسم علی شاہ صاحب نے اپنے اوپر لگنے والے تمام الزامات اور جس طرح کے تلخ سوالات ہم نے کیے ان کا انتہائی مختصر اور احسن جوابات دیے. بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. اللہ حافظ.